لیکن پچھلے جمعے کا ایک موضوع وعدہ کیا ہوا پچھلے جمعے کو بیان کرنا تھا، کچھ ناگزیر وجوہات کی وجہ سے تاخیر سے میں پہنچا تو اس پہ بات نہیں ہو سکی۔ اس پہ بھی بات کرنا ضروری ہے کیونکہ بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں ابھی بھی ہو سکتا ہے الجھن موجود ہو۔ سوشل میڈیا پہ چونکہ ہر طرح کی پوسٹس چلتی رہتی ہیں، بعض لوگ اس حوالے سے ریلیاں بھی نکال رہے ہیں، اور کچھ لوگ جو یوٹیوبر ہیں خاص طور پہ وہ اس کو بڑا ایشو بنا رہے ہیں۔ اور اگرچہ ہوتا یوں ہے کہ یہ خاص طور پہ یوٹیوبرز کی اکثریت جو ہے، سب کو تو نہیں کہہ رہا لیکن اکثریت کی صورتحال یہ ہے کہ وہ اسلام کو پڑھے بغیر اسلامی سکالر بن جاتے ہیں، میڈیکل سائنس کو پڑھے بغیر ڈاکٹر بن جاتے ہیں، فزکس کو پڑھے بغیر ماہر طبیعیات بن کے تبصرے کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ظاہر ہے انہوں نے اپنی ریٹنگ بڑھانی ہوتی ہے، تو اس لیے وہ اپنے آپ کو ہر فن کا ماہر کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ ہمیں اپنی آنکھیں کھلی رکھنی چاہیے۔ بہرحال یہ مسئلہ جو قومی اسمبلی کے اندر بطور ایک بل کے بھی پیش ہوا ہے اور اس پہ کافی زیادہ لیدے ہو رہی ہے، جس کو ٹرانسجنڈر ایکٹ 2018 کہا جاتا ہے، یہ 2018 میں پیش ہوا تھا اور اس وقت تو اس پہ اتنا زیادہ شور نہیں مچا لیکن ابھی اس پہ بہت زیادہ بحث و تمہیس جاری ہے۔ میں پہلے تھوڑا سا اس کے فقہی حوالے سے اس کا پس منظر بیان کر دیتا ہوں کہ مسلم فقہ کے اندر خاص طور پر شیعہ فقہا نے اس مسئلے کو کس طرح اور کس انداز سے دیکھا ہے۔ غالب جنسیں جو انسانوں کی ہیں وہ مرد اور عورت ہی ہے، لیکن یہ غالب جنسیں ہیں، منحصر نہیں ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ انسان صرف مرد یا عورت ہو، انسانوں کی جنسیں 2 سے زیادہ ہو سکتی ہیں۔ بسا اوقات لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید انسانوں کی 3 جنسیں ہوتی ہیں، لیکن حقیقت میں دیکھا جائے تو 3 سے بھی زیادہ ہیں۔ بہرحال کیونکہ غالب جنسیں 2 ہی ہیں تو انہی کے حوالے سے ہر چیز کو دیکھا جاتا ہے۔ جو جنس غالب تو نہیں ہے لیکن موجود ہے، جس میں مرد اور عورت کے علامات واضح نہیں ہوتے، مسلم فقہ کے اندر اسے خنثی کہا جاتا ہے۔ اس بل کے اندر بھی اس طرف اشارہ ہے۔ اس سے پہلے میں فقہ کے حوالے سے بات کر رہا تھا کہ خنثی اس فرد کو کہتے ہیں، اس شخص کو کہتے ہیں کہ جس میں یا تو مرد اور عورت دونوں علامات ہیں یا ان دونوں میں سے کسی کی بھی علامات نہیں ہیں۔ فقہ کے اندر اتنی ڈیٹیل آئی ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ سائنٹیفکلی دیکھا جائے تو اس کی ڈیٹیل تھوڑی اور زیادہ ہے، وہ میں آگے چل کر بیان کرتا ہوں۔ اچھا، پھر جو خنثی ہے، خنثی کو 2 بنیادی اس میں کیٹیگریز کی گئی ہیں، 2 قسمیں ہیں۔ ایک خنثی مشکلہ کہلاتا ہے فقہ کے اندر، اور ایک خنثی غیر مشکلہ۔ خنثی مشکلہ وہ ہوتا ہے کہ جس کے بارے میں اس کی علامات کو دیکھ کر یا اس کے رجحانات کو دیکھ کر یہ طے کرنا ممکن نہ ہو کہ یہ مرد ہے یا عورت ہے، یا اس میں دونوں علامات ہیں یا کوئی بھی علامت نہیں۔ اس کے مقابلے میں ایک خنثی غیر مشکل ہوتا ہے فقہ کے اندر بھی، جو پھر آگے اس کی 2 کیٹیگریز بن جاتی ہیں۔ ایک وہ کہ جس میں زنانہ علامات زیادہ ہیں، اور ایک وہ جس میں مردانہ علامات زیادہ ہیں۔ فقہ کے اندر جس فرد میں زنانہ علامات، جس خنثی میں زنانہ علامات زیادہ ہوں، اس پر سارے خواتین والے احکام لاگو ہوتے ہیں۔ یہ جاننا ضروری ہے کیونکہ یہ بل کے اندر یہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں، ہم پڑھتے ہیں ابھی آگے چل کر۔ اچھا، جس میں زنانہ علامات زیادہ ہیں اس پر زنانہ خواتین والے احکام لاگو ہوتے ہیں، اور جس میں مردانہ علامات زیادہ ہیں اس میں اس کے اوپر مردوں والے کیا ہے وہ احکام لاگو ہوتے ہیں۔ پیچھے رہ جاتا ہے جو خنثی مشکلہ ہے، اس کے حوالے سے بہت ساری فقہ کے اندر اختلافات موجود ہیں۔ مثلا نماز اس نے پڑھنی ہے تو کیسے پڑھنی ہے، نماز کے اندر ستر عورتین کرنا ہے، یہ تو واجب ہے، کم از کم شرمگاہ کو چھپانا تو اس پر بھی واجب ہے، لیکن کیا وہ عورتوں کی طرح سارا بدن چھپائے گا یا مردوں کی طرح صرف اس کے لیے ضروری ہے کہ ناف سے گھٹنوں تک،
یا ستر عورتین صرف واجب ہو، اس میں فقہا کے درمیان اختلاف موجود ہے۔ میں سارے اقوال کی طرف ابھی اشارہ نہیں کر سکتا کیونکہ اتنا وقت نہیں ہے۔ اسی طرح نماز کی امامت کے حوالے سے یہ بات موجود ہے کہ کیا خنثی نماز کی امامت کروا سکتا ہے یا نہیں۔ تو اس حوالے سے فقہا کا کہنا ہے کہ اگر خواتین صرف پیچھے نماز پڑھنے والی ہوں تو وہ ان کو امامت کروا سکتا ہے، لیکن اگر اس کے پیچھے اس کی امامت میں پڑھنے والے مرد بھی ہوں تو پھر وہ امامت نہیں کروا سکتا، کہ ہو سکتا ہے اس کی علامات حقیقت میں زنانہ زیادہ ہوں۔ تو یہاں اس حوالے سے اشکال موجود ہے۔ حتیٰ اگر صرف اور صرف اس کے پیچھے پڑھنے والے خنثی ہوں تو پھر بھی اسے منع کیا گیا ہے کہ وہ امامت نہ کروائے، کیونکہ اس کی علامات کا حقیقت کا تو صحیح مسئلہ واضح نہیں ہے۔ اسی طرح جب مثلا وہ حج پہ جاتا ہے تو حج کے دوران اس نے کون سے اعمال کرنے ہیں، مردوں والے کرنے ہیں یا عورتوں والے کرنے ہیں، یہ بھی اس کے لیے ایک مشکل ہے۔ بعض اعمال جو مشترکہ ہوتے ہیں وہ بہرحال اس نے انجام دینے ہیں، جو مرد و عورت سب کے لیے مشترکہ واجبات یا مشترکہ محرمات ہیں وہ سب اس نے انجام دینے ہیں۔ لیکن جو مخصوص ہیں اس کے حوالے سے اختلاف ہے کہ وہ خواتین والے مخصوص اعمال انجام دے گا یا مردانہ مخصوص اعمال انجام دے گا۔ یہاں فقہا کے اندر اختلاف ہے، رائے موجود ہے، دونوں طرف رائے پائی جاتی ہیں۔ کچھ اسے خواتین والے احکام اس کے لیے لازم قرار دیتے ہیں اور کچھ اس کے لیے مردانہ احکام جو ہے وہ لازم قرار دیتے ہیں۔ نکاح کے حوالے سے اس کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ نکاح موقت ہو یا دائمی، اس کے ساتھ خنثی مشکل کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا۔ میراث کے حوالے سے جو ہے جو مشہور یہ ہے فقہائے شیعہ کے درمیان مشہور نظریہ یہ ہے کہ میراث میں اس کو آدھا مرد کا حصہ اور آدھا عورت کا حصہ ملے گا، یعنی اس کو کل حصے کا 3/4 ملے گا۔ مردوں کو چونکہ وہ کیا کہتے ہیں 2 حصہ اور عورت کا 1 حصہ ہوتا ہے، دونوں میں سے آدھا آدھا اس کو ملنا ہے۔ اس کے مقابلے میں قول غیر مشہور بھی ہے جو کہتے ہیں کہ قرہ پر عمل کیا جائے گا۔ تو باقی جہاں تک حدود کا تعلق ہے، حدود و دیات کا ہے، اگر خنثی قتل ہو جائے تو اس کے قاتل کو اسی طرح سزا دی جائے گی، قصاص لیا جائے گا جس طرح مرد یا عورت کے قاتل کو دیا جاتا ہے۔ صرف اس میں فقہا یہ کہتے ہیں کہ وہ دیت کا 3/4 حصہ جو ہے نا، وہ 1/4 معذرت 3/4 نہیں 1/4 وہ قاتل کے اولیاء کو ولی کو دیں گے، اس کے بعد اس کا قصاص لیا جائے گا۔ حدود کے حوالے سے اس کے اوپر بہت ساری حدود جو ہیں وہ جاری نہیں ہو سکتی، چونکہ مشخص نہیں ہے کہ وہ واقع مرد ہے یا عورت ہے، لہذا اس کے اوپر حدود جاری کرنا جو ہے وہ مشکل ہے۔ بعض دیگر حدود مثلا وہ چوری وغیرہ والی وہ تو شاید جاری ہو سکیں، ان کا مسئلہ الگ ہے۔ بہرحال اس کے اندر تفصیل کافی موجود ہے، لیکن چونکہ وقت مختصر ہے میں اصل اس چیز کی طرف آؤں، بل کی طرف۔ لیکن بل کے اوپر بات کرنے سے پہلے میں ایک اور اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے میڈیکلی کوئی شخص جو ہوتا ہے نا مرد بنتا ہے یا عورت بنتا ہے، یہ اس کے جینز پہ منحصر ہوتا ہے۔ سائنسدان کہتے ہیں کہ انسان کے جتنے بھی ہمارے سیلز ہیں، جتنے اعضاء ہیں، ان اعضاء کا جو سب سے چھوٹا ذرہ ہوتا ہے وہ جین ہوتا ہے۔ اس جینز کے اندر انسان کی پوری زندگی کا نقشہ موجود ہوتا ہے کہ اس کا قد کتنا ہوگا، رنگ کیسا ہوگا، بال کیسے ہوں گے، اس کے ناخن کیسے ہوں گے، آنکھوں کا رنگ کیسے ہوگا اور اس کے رجحانات کیا ہوں گے، یہ جینز کے اندر سارا موجود ہوتا ہے۔ اور اس کی جو جینز کا تعین ہے وہ بھی جینز کے ذریعے سے ہوتا ہے، اور جو جس جین کے ذریعے سے جنس کا تعین ہوتا ہے اس جینس کو سائنسدانوں نے SRY کا نام دیا ہے، اور یہ اس کروموسوم کے اندر ہوتا ہے جو مرد کی طرف سے ملتا ہے۔ یہ بھی بات سائنس کے ذریعے سے ثابت ہو چکی ہے کہ جنس کا جو تعین ہے وہ باپ کی طرف سے ہوتا ہے، ماں کی طرف سے نہیں ہوتا۔ ہمارے معاشرے میں اگر کسی خاتون کی بیٹیاں زیادہ ہو جائیں تو اس کو کیا برا بھلا کہا جاتا ہے، گھروں سے نکال دیتے ہیں، طلاق دے دیتے ہیں، جی یہ تو صرف بیٹیاں پیدا کر رہی ہے، جبکہ سائنس نے اب جا کے یہ ثابت کیا ہے کہ یہ جو جنس کا تعین ہے یہ مرد سے آنے والے کروموسوم کا ہے۔ اس کروموسوم کا انہوں نے نام ایکس رکھا ہے، اور سوری وائی رکھا ہے۔ جو ڈبل ایکس ہوتا ہے وہ اگر ہو تو پھر وہ بچہ کیا ہے لڑکی بنے گا، اور اگر ایکس وائی ہو تو پھر اس صورت میں وہ کیا ہوگا لڑکا بنے گا۔ لیکن یہاں پہ جو پرابلم ہے وہ یہ ہے، جو میڈیکل سائنس والے اس حوالے سے کہتے ہیں، اس کی اسٹڈی کے بعد وہ خلاصہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ جینز جو مرد کی طرف سے آ رہا ہے اور وہ میں
کروموسوم تو وائی موجود ہے، لیکن اس کروموسوم کے اندر وہ والا جین جس کو SRY کہتے ہیں، جو صحیح طور پر جنس کا تعین کرتا ہے، وہ موجود نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے اس پیدا ہونے والے بچے کی جنس متعین نہیں ہو سکتی۔ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ اس میں کروموسوم کے اندر وہ جین موجود ہوتا ہے لیکن جین ایکٹیو نہیں ہوتا، SRY جین ایکٹیو نہیں ہوتا۔ جب ایکٹیو نہیں ہوتا تو اس صورت میں بھی وہ بچہ جو پیدا ہونے والا ہوگا، اس بچے کے اندر زنانہ اور مردانہ دونوں علامات موجود ہوں گی۔ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ جینز موجود ہے، ایکٹیو بھی ہے، لیکن ہارمونل ڈس آرڈر پیدا ہو گیا ہے، یعنی ہارمون جو مثلا بچی ہے، لڑکی پیدا ہونی ہے، لیکن اس وقت جب وہ ماں کے پیٹ میں تھی تو جو مردانہ ہارمون ہے ٹیسٹوسٹیرون، وہ زیادہ مقدار میں پیدا ہو گیا، ڈس آرڈر ہو گیا، تو اس کے نتیجے میں کیا ہوا؟ اس کے نتیجے میں اس کی جنس کیا ہوگی؟ غیر متوازن ہو جائے گی، یعنی ظاہری علامات تو اس کی ہوگی لڑکیوں والی، لیکن اس کے رجحانات، اس کی عادات مردوں والے ہوئے گی۔ اب اگر آپ یہ چیز انسان کو سمجھ میں آئے گی تو پھر بل کے اندر جو چیزیں بیان کی گئی ہیں وہ تب سمجھ میں آئیں گی۔ اس پس منظر کو لوگوں نے سمجھا نہیں، بیان نہیں کیا، اور صرف اس بل کے اوپر چڑھائی کر دی ہے۔ یہ خلاصہ بیان کرنے کے بعد اب میں اس طرف آتا ہوں۔ یہ جو بل ہے، اس کے چیپٹر 1 میں سب سے پہلے جینڈر آئیڈینٹی بیان کی گئی ہے۔ کچھ تمہیدات ہیں، اصطلاحوں کی وضاحت ہے، وہ میں ساری نہیں کرنا چاہتا۔ کوئی شخص اگر آپ میں سے کوئی دوست پڑھنا چاہے تو بل میرے پاس موجود ہے، لے کے پڑھ سکتے ہیں۔ اتنا وقت بھی نہیں ہوتا کہ میں ایک ایک لفظ کی وضاحت کر سکوں۔ تو جینڈر آئیڈینٹی جس کے اوپر لوگوں کو اعتراض ہے، وہ یہاں یہ بیان کی گئی۔ یہ چیپٹر 1 کی جو سیکشن 2 ہے، اس کی سب سیکشن F میں بتایا گیا ہے جینڈر آئیڈینٹی مینس اے پرسن انر موسٹ اینڈ انڈیویژل سینس آف سیلف ایز میل فیمیل اور اے بلینڈ آف بوتھ اور نیدر that can correspond or not to the sex assigned at birth۔ جینڈر آئیڈینٹی یعنی جنسی شناخت یا صنفی شناخت۔ صنفی شناخت سے مراد کہتے ہیں کہ ایک انسان کی سب سے اندرونی احساسات جو ہیں، وجدانی احساس کیا ہے، اس کے مطابق ہوگا کہ اس کا وجدانی اور انفرادی احساس کیا ہے، کہ وہ خود کو مرد محسوس کرتا ہے یا عورت محسوس کرتا ہے۔ اب اس پہ اعتراض کیا لوگوں نے کہ جناب ایسے ہی کوئی بندہ اپنے آپ کو عورت سمجھنے لگ جائے اور وہاں جا کے نادرہ میں اپنے آپ کو عورت لکھا دے، یا کوئی عورت وہ اپنے آپ کو مرد سمجھنا شروع کر دے، وہاں جا کے عورت لکھانا شروع کرا دے۔ انہوں نے صرف ان لائنوں کو پڑھا ہے، وہ پس منظر نہیں دیکھا جو میں نے ابھی آپ کو بیان کیا ہے، جو میڈیکلی موجود ہے، کہ یہ احساس بندے کے اندر پیدا کیوں ہوتا ہے۔ اس کی 2 وجوہات ہوتی ہیں، یا جینیٹک ڈس آرڈر ہوتا ہے یا ہارمونل ڈس آرڈر ہوتا ہے۔ ان چیزوں کو اگر آپ نہیں دیکھیں گے تو پھر اس حوالے سے آپ نے پھر اسلام خطرے میں ہے، کوئی نعرہ ہی لگانا ہے، جیسا کہ اکثر لوگ نعرہ لگاتے رہتے ہیں۔ تو اسلام بہرحال اس کی حفاظت اپنی جگہ ضروری ہے، لیکن کم از کم میرے خیال میں اس بل کی وجہ سے اسلام کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اچھا، اب یہ جو احساسات ہیں نا، اس بل کے اندر یہ بتاتے ہیں کہ یہ احساسات بسا اوقات اس جنس کے مطابق ہوتے ہیں جو پیدائش کے وقت لکھوائی گئی ہے، بسا اوقات اس سے مختلف بھی ہو سکتی ہے۔ اور مختلف ہونے کی وجہ یہ ہے کہ بعض اوقات بچے کی جنس جو ہے وہ تو متعین نہیں ہوتی، لیکن والدین کی چونکہ خواہش ہمارے معاشرے میں یہ ہوتی ہے کہ ان کا بیٹا ہی ہو، لہذا وہ جا کے لکھوا آتے ہیں وہاں پہ کیا ہے، وہ یونین کونسل میں یہ بیٹا پیدا ہوا ہے، وہاں تو جینڈر لکھی جائے گی بیٹا، لیکن ہو سکتا ہے اس کے احساسات اس سے مختلف ہوں، کیونکہ اس کے اندر ہو سکتا ہے جینیٹک ڈس آرڈر ہو، ہارمونل ڈس آرڈر ہو۔ یہاں پہ تو کوئی نہیں کہتا کہ جناب اب آپ ڈاکٹر سے مشورہ کریں، لیکن جب ان کو خواجہ سراؤں کو حقوق دینے کی بات آئی تو پھر جناب لوگوں نے شور مچانا شروع کر دیا۔ حالانکہ اس بل کے اندر بہت ساری پازیٹیو چیزیں موجود ہیں۔ دیکھیے، اس سے پہلے ہمارے معاشرے میں خواجہ سراؤں کو کیا حقوق حاصل ہے؟ بیچارے معاشرے میں مانگ رہے ہوتے ہیں جگہ جگہ، یا ناچ گانا کر کے گزارا کریں یا مانگ کے گزارا کریں۔ یہ بل ان کو گارنٹی دیتا ہے کہ گورنمنٹ کے اوپر یہ لازم ہے کہ ان کی تعلیم کا انتظام کرے، ان کے تمام حقوق کا احترام کرے، جو کہیں وہ جاب کرنا چاہے تو ان کو پورا تحفظ دیا جائے، ان کی وراثت کے حوالے سے ان کو جتنے حقوق بنتے ہیں وہ سارے ان کو دیے جائیں۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں نا، وہ ان کی کیا ہے، وہ حفاظت کرتا ہے، اور اس کی گارنٹی گورنمنٹ کے اوپر یہ لازم بل قرار دیتا ہے کہ گورنمنٹ کا کام ہے کہ وہ ان کے سارے حقوق کا تحفظ کرے۔
کہ ان کو کس طرح تعلیم ملے، ان کے جو ہے نا وہ ملازمت ان کو ملنے کا جو حق ہے، جو ان کی جائیداد کا حق ہے، جو ان کو اکٹھا ہونے کا حق ہے، اچھا وہ ووٹ دینے کا حق استعمال کر سکتے ہیں، ووٹ لینے کے لیے وہ الیکشن میں کھڑے ہو سکتے ہیں، وہ اجتماع کر سکتے ہیں، جس طرح مرد اور عورتیں اجتماع کر سکتے ہیں وہ بھی اجتماع، یہ ساری چیزیں اس بل کے اندر موجود ہیں۔ تو جہاں جس نقطے پہ اعتراض ہوا تھا، ایک نقطہ وہ میں نے بتا دیا۔ دوسرا نقطہ جب یہاں پہ بتایا گیا نا ٹرانسجینڈر پرسن ہوتا کون ہے، میں نے پہلے فقہ میں آپ کو بتایا کہ فقہ میں خنثی دو ہی قسمیں بتائیں، ایک خنثی مشکلہ اور ایک غیر مشکلہ۔ خنثی مشکلہ وہ ہے کہ جس میں مرد و عورت کا پتہ نہیں ہوتا، اور غیر مشکلہ وہ ہے کہ جو یا مرد ہوتا ہے یا عورت ہے۔ تو اسی طریقے سے یہاں بھی تقریباً ملتی جلتی تشریح کی گئی، یہ تھوڑا سا ہی فرق ہے۔ یہ جو اس کا کیا ہے سب سیکشن این ہے چیپٹر 1 کے سیکشن 2 کا سب سیکشن این، اس میں ٹرانسجینڈر پرسن کی ڈیفینیشن بتائی گئی۔ ٹرانسجینڈر پرسن از اے پرسن ہو از انٹرسیکس ود مکسچر آف میل اینڈ فیمیل جینیٹل فیچر اور کانجینیٹلس ایمبیگیوٹس۔ سب سے پہلے اس میں وہی خنثی بتایا کہ بریکٹ میں انہوں نے خنثی لکھا ہے کہ انٹرسیکس یعنی نہ وہ مرد ہے نہ وہ عورت ہے، اور اس میں علامات ہیں مرد اور عورت کی دونوں جو ہے نا اعضاء موجود ہیں، یا پیدائشی طور پر اس میں ابہام پایا جاتا ہے، یہ ایک۔ دوسرا یونیک اسائنڈ میل ایٹ برتھ بٹ انڈرگوز جینیٹل ایکسیجن اور کیسٹریشن، وہ خواجہ سرا کہ جو پیدائش کے وقت بچہ مرد تھا، لڑکا تھا، لیکن اس کے جو اعضاء تھے، اعضاء تناسلی یا مردانہ اعضاء تھے، وہ کیا ہے وہ ظاہر نہیں ہو سکے، واضح نہیں ہو سکے، یا کسی وجہ سے ان کو ختم کر دیا گیا، جیسے خصی کر دیتے ہیں، اس طرح کے معاملات اگر ہو جائیں وہ بھی اس میں شمار ہوتا ہے۔ تیسرا یہاں پہ زیادہ لوگوں کو پرابلم ہوئی ہے، یہ جو تیسرا آپشن بتایا ہے، ٹرانسجینڈر مین، ٹرانسجینڈر وومین، خواجہ سرا اور اینی پرسن ہوز جینڈر آئیڈینٹی or gender expression differs from the social norms and cultural expectations based on the sex they were assigned at the time of their birth۔ کہ ٹرانسجینڈر مرد بھی ہو سکتا ہے، عورت بھی ہو سکتی ہے، جیسا کہ میں نے فقہ کی روح سے بھی آپ کو بتایا کہ اس میں زنانہ علامات بھی ہو سکتی ہیں، مردانہ علامات بھی ہو سکتی ہیں۔ اب زنانہ مردانہ علامات دونوں کا یہاں پہ ذکر کیا گیا ہے کہ جس کی ظاہری شناخت کچھ اور ہے اور جو پیدائش کے وقت لکھی گئی تھی وہ کچھ اور ہے، اس کو بھی ہم خواجہ سرا میں شمار کرتے ہیں۔ اس کے بعد پھر ان کے حقوق کا بتایا گیا ہے کہ یہ کیا ہے وہ ہر جگہ جو ان کا اندرونی احساس ہے وہ اپنے اس اندرونی احساس کے تحت اپنا تعارف کروا سکتے ہیں، اپنی جنس لکھوا سکتے ہیں، جاب لے سکتے ہیں، جاب لے سکتے ہیں اسی جینڈر کے مطابق جو وہ لکھواتے ہیں اپنے اندرونی احساس کے تحت۔ اچھا اب یہ کیا ہے، اندرونی احساس کے اوپر ان لوگوں کو زیادہ اعتراض ہوا ہے جس کے خلاف ریلیاں نکل رہی ہیں، اور یہاں تک انہوں نے کہہ دیا کہ یہ جو ہم جنس پرستی کو ہوا دی جا رہی ہے، میرے پاس یہ سارا بل موجود ہے، میرے دوست جو بھی چاہتے ہیں سارا آ کے پڑھ لیں، مجھے بتائیں کہ کس جگہ لکھا ہوا ہے کہ یہاں پہ جناب ہم جنس پرستی کی بات ہے۔ کیوں اسلام کے نام پر لوگوں کو بے وقوف بناتے ہو، کیوں اسلام کا استحصال کرتے ہو؟ کہ کم از کم اسلام کو تو بخش دو خدا کے لیے۔ یہ ملک اسلام کے نام پر اس لیے بنا تھا کہ جس کا دل چاہتا ہے جب دل چاہتا ہے اس با اسلام کا نعرہ لگا دیتا ہے، اسلام خطرے میں ہے کا نعرہ لگا دیتا ہے۔ کم از کم زیادہ ہی پرابلم ہے تو میں نے اس جمعے میں بھی عرض کیا تھا کہ آپ پارلیمنٹیرینز کے اوپر پریشر بڑھائیں اور ان کو کہیں کہ اس میں صرف ایک میڈیکل بورڈ کی شرط کا اضافہ کر دیں کہ جناب ایسے ہی کوئی نہ اپنا نام نہ لکھوائے، صرف میڈیکل بورڈ کے طرف اس کو ریفر کر دیا جائے، وہ جیسے بتائیں پھر اس طریقے سے لکھ دیا جائے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بارے میں ہمارے فقہا کیا کہتے ہیں یہ بھی میں فتویٰ آخر میں بیان کر دوں، 2-3 منٹ اگر مجھے تاخیر ہو جائے تو معذرت آپ سے بھی اور مولانا صاحب سے بھی، عسکری صاحب سے بھی۔ آیت اللہ سیستانی صاحب کی آفیشیل ویب سائٹ سے بھی میں نے ان کا فتویٰ ڈاؤن لوڈ کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ تغییر جنسیت، آیا تغییر جنسیت اشکال دار، کیا اپنے جنس کو تبدیل کرنے میں کوئی پرابلم ہے، مشکل ہے، غلط ہے یا ناجائز ہے؟ فرماتے ہیں کہ اگر تغییر جنسیت کا مطلب یہ ہے کہ جو مرد ہے اس کے آلات اعضاء جو ہیں اعضاء مردانہ وہ کاٹ دیے جائیں اور اس کی جگہ اس کو خواہ عورت بنا دی جائے، پھر تو یہ جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر اس کے اندر جو ہے نا وہ خود ایسی سچویشن بن گئی ہے کہ اس کے اندر تبدیلی کا احساس پیدا ہو رہا ہے تو اس صورت میں کیا ہے، اس کے اندر کوئی اشکال نہیں ہے، اس کو آپریشن کے ذریعے سے اس کو تبدیل بھی کیا جا سکتا ہے۔ یہ سیستانی صاحب کا فتویٰ ہے، تفصیلی فتویٰ دیکھنا چاہیں تو آپ مجھ سے لے سکتے ہیں۔
اسی طرح آیت اللہ خامنائی صاحب کا فتویٰ، یہ فتویٰ زیادہ واضح ہے اور زیادہ انہوں نے وضاحت سے لکھی ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ اگر ایک بندے کے اندر تبدیلی کے جسمانی سطح پر بایولوجیکل تبدیلیاں پیدا ہو رہی ہیں تو وہ اپنی آپریشن کروا کے اپنی جنس تبدیل کروا سکتا ہے۔ اگر وہ مرد ہے اور اس کے اندر تبدیلیاں ہو رہی ہیں خواتین والی تو وہ خاتون بن سکتا ہے، اور خاتون ہے اس کے اندر مردانہ تبدیلیاں ہو رہی ہیں تو وہ بن سکتا ہے۔ یہاں تک کہ آگے چل کے انہوں نے یہ بھی لکھا ہے، جو سیستانی صاحب نے نہیں لکھا، خامنائی صاحب نے یہ بھی لکھ دیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی بندے کے اندر روحانی نفسیاتی طور پر وہ اپنے آپ کو محسوس کرتا ہے کہ وہ اس جنس سے مختلف ہے جو اس کی لکھوائی جا رہی ہے، اور اس جنس سے بھی وہ مختلف ہے کہ جو اس کو کیا ہے وہ ظاہری علامات موجود ہیں۔ دیکھیے جو میں نے سائنس کی روح سے عرض کیا تھا کہ بسا اوقات ہارمونل ڈس آرڈر کی وجہ سے انسان کے ظاہری علامات مردانہ ہوتے ہیں لیکن اس کے رجحانات زنانہ ہوتے ہیں، یا ظاہری علامات زنانہ ہوتے ہیں لیکن اس کے رجحانات مردانہ ہوتے ہیں۔ آیت اللہ خامنائی صاحب نے اس مسئلے کو بہت بہتر طریقے سے سمجھ کر بیان کیا کہ اگر ایسی کیفیت ہو اور بندے کے اندر کیا ہے وہ نفسیاتی مشکل پیدا ہو رہی ہو تو تب بھی وہ اپنی جنسیت کو تبدیل کروا سکتا ہے۔ تو اگر تبدیل کروا سکتا ہے تو پھر شناختی کارڈ کے خانے میں بھی لکھوا سکتا ہے، پھر لکھوانے میں کیا مشکل ہے، کوئی اس میں تو پرابلم نہیں ہے نا۔ تو جب مجتہدین مراجع اس طرح کا فتویٰ دے رہے ہیں تو کیا ہم ان مراجع سے زیادہ اسلام کو جانتے ہیں؟ یقیناً میرا خیال ہے اسلام جتنا وہ جانتے ہیں شاید ہم جیسے طالب علم بھی نہ جانتے ہوں۔ تو یہاں تو ہر بندہ جو بھی اٹھتا ہے، یوٹیوبر اٹھتے ہیں، اسلام کو پوری طرح پڑھا نہیں ہوتا تو کہتے ہیں جی یہ بل ایسے ہو گیا ویسے ہو گیا۔ بہرحال اس بل میں اسلام کی کوئی مخالفت موجود نہیں ہے، اور اگر کسی کو تحفظات ہیں یا کسی مقام پر تھوڑا سا ابہام ہے تو اس کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ بل کے اندر تھوڑی سی امینڈمنٹ کر دی جائے کہ جناب میڈیکل بورڈ کو ریفر کر دیا جائے، اور میڈیکل بورڈ اگر تشخیص دے تو جنس تبدیل کی جا سکتی ہے، اور کاغذات میں بھی اور عملی طور پر آپریشن کے ذریعے سے بھی۔ جبکہ میں نے آپ کو فتویٰ پڑھ کے سنایا آیت اللہ خامنائی کا کہ وہ میڈیکل بورڈ کو بھی ضروری نہیں سمجھتے۔ آیت اللہ سیستانی میڈیکل بورڈ کو ضروری سمجھتے ہیں، آیت اللہ خامنائی میڈیکل بورڈ کو ضروری نہیں سمجھتے۔ تو اس فتوے کے بعد میرا خیال ہے ہمارے تمام شبہات جو ہے نا وہ رفع ہو جانے چاہیے۔ خداوند متعال سے یہ دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں صحیح طور پر دین اسلام کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔